بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 26 کی تفسیر کی گئی تھی، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس کی تفسیر اس سے پہلے ہو چکی ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور صحابہ کرام کو ان کے گزشتہ ایام کی یاد دہانی کی تھی۔ اس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اور تم یاد کرو جب تم شہر مکہ میں بہت کمزور تھے، تمہاری تعداد بھی کم تھی اور تم کو کافروں سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کب وہ کس کو پکڑ کے لے جائیں اور تکلیف پہنچائیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نکال کر شہر مدینہ میں بنا دیا اور اپنی خاص مدد سے تمہیں مضبوط کیا، تمہاری طاقت کو بڑھایا اور تمہیں بہترین روزی عطا کی تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ آج کا درس آیت نمبر 27 سے شروع ہوگا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ آواز جا رہی ہے سب کے پاس؟ چلیے ٹھیک۔ اس آیت کے سبب نزول میں اختلاف ہے، کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ابو لبابہ ابن عبد المنذر کے بارے میں۔ نام ہے ابی لبابہ ابن عبد المنذر، صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ کی طرف اللہ اس کے رسول کے احکام کو لے کر کے بھیجا، تبلیغ کے لیے بھیجا، دین کی دعوت کے لیے بھیجا۔ تو لوگوں نے آپ سے رائے مشورہ کیا، آپ سے بحث و مباحثہ کیا، اس کی وضاحت کی، مجادلہ کیا۔ تو ابو لبابہ نے ان کو بتایا کہ ہم اللہ کے رسول کا احکام لے کر کے آئے ہیں تمہارے پاس، اور انہوں نے چونکہ ابو لبابہ کے کچھ جاننے پہچاننے والے بنو قریظہ میں تھے، تو ابو لبابہ کو ڈر ہوا کہ اگر یہ بات نہیں مانیں گے تو اللہ کے رسول ان سے قتال کریں گے، ان سے جہاد کریں گے اور یہ مارے جائیں گے۔ تو ابو لبابہ کو جب اللہ کے رسول نے بنو قریظہ کی طرف بھیجا اپنے احکام کے ساتھ، تو ابو لبابہ نے باتوں بات میں یہ واضح کر دیا، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے گردن کی طرف اشارہ کر دیا۔ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ، یعنی ابو لبابہ ان کو سمجھاتے سمجھاتے، بحث کرتے کرتے اپنے ہاتھ کو اپنے گلے کی طرف اشارہ کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم بات نہیں مانو گے، قتال کی نوبت آئے گی تو تم ذبح کر دیے جاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے۔ یہ راز انہوں نے جو ہے کھل کے نہیں کہا، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا اپنے گلے کی طرف۔ لیکن بعد میں ابو لبابہ نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو یہ کہنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ہم کو تو کچھ اور کام کے لیے بھیجا تھا، اور ہم نے اللہ کے رسول سے خیانت کر دی۔ کہا تھا کچھ اور ہم نے اشاروں سے ان کو کچھ اور سمجھا دیا۔ بعد میں انہیں بہت خوف پیدا ہوا کہ ہم نے تو اللہ کے رسول سے خیانت کر دی، اب ہم کیا کریں۔ اس کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو لبابہ کو بعد میں جب انہوں نے اس پہ غور کیا تو بہت شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے اپنے آپ میں سوچا کہ میں نے اللہ کے رسول سے
خیانت کی ہے اور انہوں نے قسم کھا لی کہ اب میں اللہ سے توبہ کروں گا، اپنے اس غلطی کی معافی مانگوں گا، جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ انہوں نے دل میں سوچا۔ اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ آئے اور مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو ایک کھمبے سے باندھ دیا، مسجد نبوی کے کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیا، اور اس طریقے سے اسی حالت میں وہ 9 دنوں تک ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر کے وہ گر پڑے، بھوک اور پیاس سے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ کے رسول کو آگاہ کیا گیا کہ ابو لبابہ نے جو غلطی کی اور توبہ کیا تو ان کے توبہ کو قبول کر لیا گیا ہے۔ تو لوگ جب توبہ کی خبر پھیل گئی تو لوگ ابو لبابہ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور بشارت دینے لگے، ان کو خوشخبری سنانے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے توبہ کو قبول فرما لیا ہے، اب وہاں سے نکلو، آزاد ہو جاؤ۔ اور لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کو اس کے کھمبے سے بندھے ہوئے کھول دیں، لیکن ابو لبابہ نے کہا کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے ہم کو تب تک میں بندھا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آئے اور آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھول دیا، تو ابو لبابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ میں اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر تمہیں صدقہ کرنا ہے تو 2/3 حصہ کرو، ثلث کر دو۔ بہرحال یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کا سبب نزول یہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ابی لبابہ ابن عبد المنذر کا واقعہ، جس میں اختصار کے ساتھ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو قریظہ کی طرف بھیجا اپنے احکام کو لے کر کے، لیکن یہ بنو قریظہ کی طرف گئے اور کچھ اور بات کو بتایا، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے اپنے گردن کی طرف اشارہ کیا کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے، تم قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن بعد میں انہوں نے سوچا کہ میں نے غلطی کی اور بہت شرمندہ ہوئے، اور یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد نبوی میں آئے، اپنے آپ کو باندھ دیا، 9 دن تک پڑے رہے، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آگ اتار دی تو لوگ خوش ہو گئے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم جا رہے ہیں ان کو بشارت دینے۔ وہ لوگ گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے کھولیں گے تب میں کھولوں گا۔ بہرحال آپ گئے، اپنے ہاتھ سے آزاد کر دیا، اور انہوں نے اس خوشی میں، اس شکریہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ یہ اس آیت کا سبب نزول ہے۔ بعض لوگ اور اسباب بتاتے ہیں، کہتے ہیں حاتب ابن بلتہ کے بارے میں نازل ہوئی، بہرحال اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منافقین میں سے ایک آدمی کی طرف کے تعلق سے آیت نازل ہوئی، یہ تمام اقوال ہیں۔ بہرحال لیکن یہ آیت عام ہے، یہ جان لیجئے کہ یہ آیت اگرچہ اس کا کوئی سبب ہو، لیکن اس آیت میں جو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ عام ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر کے امانت میں خیانت، چاہے وہ آپ کا معاملہ ہو اس میں بھی نہیں کرنا ہے، اور اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ امانت میں خیانت یہ عام، میں نے بتایا کہ عام ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ امانت میں خیانت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کو نہ مانو، دین کو قبول نہ کرو، یہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ یا واضح طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات آپ کو بتائیں
کوئی خاص حکم آپ کو دے تو اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے بات نہ کہو. یہ تمام چیزیں امانت میں خیانت ہے. اور آپس میں امانت میں خیانت نہ کرو، یعنی آپسی جب معاملہ ہو، لین دین ہو، ایک انسان دوسرے انسان سے کوئی معاملہ کرے تو اس میں بھی امانت میں خیانت نہ کرے. ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا عزیز طلبہ کہ امانت میں خیانت یہ منافقین کی ایک نشانیوں میں سے نشانی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علامت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یعنی تینوں میں سے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو سمجھو اس کے اندر کوئی نفاق ہے. اور اسی تینوں چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب تم اسے کوئی امانت دو تو اس میں وہ خیانت کر جائے. تو یہ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بری چیز ہے، گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح طور سے کہا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو جانتے ہوئے، یعنی جان بوجھ کر کے. ہاں کہیں غلطی سے بھول کر کے کوئی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جانتے ہوئے کہ یہ امانت ہے اور یہ کام خیانت ہے تو نہیں کرنا چاہیے. آگے اللہ فرما رہا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور اس بات کو اچھی طریقے سے جان لو کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال یہ سب تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ عام طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ انسان اپنے مال اور اپنی اولاد کے چکر میں پھنس کر کے یہ امانت میں خیانت کرتا ہے. یہی تو چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان بہک جاتا ہے اور اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان امانتوں میں خیانت کر جاتا ہے اور اس جیسے بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ان کو مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے. اگر صحیح سے اس کا استعمال نہیں ہوا تو یہ واقعی ہمارے اولاد کے لیے، پوری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے فتنہ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی اگر کوئی انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، خیانت سے بچتا ہے اور اپنے مال اور اپنے اولاد کا صحیح استعمال کرتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کا بہت بڑا اجر ہے. اس لیے کہ جب مال کا صحیح سے استعمال کرے گا تو تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرے گا، چاہے پڑوسی کے حقوق ہوں، چاہے صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، رشتہ دار، تمام جتنے بھی حقوق ہیں سب کو ادا کرے گا اور اس کا اللہ کے پاس اسے بہت بہترین اجر ملے گا. تو یہ اس آیت نمبر 27 اور 28 کی مختصر تفسیر ہوئی. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 29 کی طرف. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. یہاں فرقانہ لفظ آیا ہے. فرقانہ اس کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنا، انصاف کرنا. ترجمہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، یعنی حق اور باطل کا فیصلہ کرے گا اور حق اور باطل کو تمہیں سمجھا دے گا، الگ الگ کر دے گا، تمہارے لیے فرقان بنائے گا. اسی لیے قرآن کو فرقان کہتے ہیں کیونکہ قرآن حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حق اور باطل
تمیز دے دے گا اور تمہیں قرآن دے گا جیسا کہ اللہ نے دیا ہے، اس کے احکامات دیں گے، تمہارا بہترین فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو معاف کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری بخشش کر دے گا، یعنی تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو ختم کر کے تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ کب؟ جب تم اللہ سے ڈرو گے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اب اس آیت میں ابن اسحاق کی جو تفسیر ہے فرقانہ، جو میں نے آپ کو بتایا، ای فصلا بین الحق والباطل، یعنی یہ تفسیر حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا، یہ تفسیر عام ہے، یہ عام تفسیر ہے جو کہ ابن اسحاق کی تفسیر ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو حق اور باطل یہ عام شامل ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں نجات دے دے گا، تمہیں کفر سے نکال دے گا، یعنی جو بھی یہ سب کام کرے گا، کون؟ جو اللہ سے ڈرے گا، یعنی اس کے اوامر کو بجا لانا، اس کے نواہی کو چھوڑ دینا، اور حق اور باطل کی معرفت کرنا، تو یہ سب اللہ کی مدد سے ہو جائے گا۔ انسان اللہ سے ڈرے گا تو اسے حق اور باطل پرکھنے کی توفیق اللہ دے دے گا اور گناہوں سے بچ جائے گا۔ آج اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ عزیز طلبہ، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافروں کی اس مکر اور چال کا ذکر کیا ہے جس میں وہ ناکام ہے۔ کون سی چال تھی ان کی؟ آپ کو پتا ہے کہ یوں تو کافروں نے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تمام قسم کی چالیں چلی، تدبیر اپنائی، مکر اور ہیلا کیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تمام ان کی تدبیروں سے بچا لیا، ان کی چالوں سے بچا لیا۔ اس میں کون سی چال ہے؟ ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جب کافروں نے آپ کے ساتھ چال چلی تھی۔ کون سی چال؟ لِيَثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر لیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو شہر مکہ سے نکال دیں۔ ظاہر بات ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تدبیر اپنا رہے تھے، اس لیے کہ واللہ خیر الماکرین۔ آپ کو پتا ہوگا کہ لفظ مکر، یہ مکر جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بری صفت ہے، اور یہ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اچھی صفت ہے۔ جب ہم انسان کے لیے استعمال کریں گے مکر، تو آپ کو پتا ہے مکر، ہیلا، بہانہ اور دھوکہ یہ سب شامل ہے، اور جب اللہ کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا تدبیر، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نہایت ہی مدبر اور تدبیر والا ہے۔ ان لوگوں نے کون سی چال چلی تھی؟ اس آیت میں دراصل اشارہ کیا گیا ہے دار الندوہ کا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی اور رات دن ان کو سمجھاتے رہے اور کفار آپ کے مخالف ہو گئے، وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے یہ آپ کی دعوت ختم ہو جائے، اس لیے کہ لوگ سن کر کے ایمان لا رہے ہیں، تو یہ چیز ان کو بہت تکلیف تھی۔ تو خلاصہ کے طور پہ یہ کہ سارے لوگوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر کے مشورہ کیا
कि कौन सी तदबीर अपनाई जाए, कौन सी चाल चली जाए कि ये इस्लाम ख़त्म हो जाए और इस्लाम को प्रचार करने वाले भी उनसे हम छुट्टी ले लें। तो दारुल नदवा में ये लोग बैठ करके मशवरा किया। बाद लोगों ने कहा कि इनको कैद कर दिया जाए, ये कमरे में इसको जकड़ दिया जाए। बाद लोगों ने कहा कि नहीं, अगर जकड़ दोगे तो इनके साथी इतने जानिसार हैं कि आपको छुड़ा लेंगे जान दे करके भी। बाद लोगों ने कहा, अपनी अपनी सब लोगों ने राय दी कत्ल कर दिया जाए, बाद लोगों ने कहा निकाल दिया जाए। बहरहाल ये उनकी मजलिस लगी हुई थी, तो उसी मजलिस में इब्लीस भी पहुंच गया। और इब्लीस एक शेख नजदी, ये मोतबर आदमी थे उनके नज़दीक, लोगों को मशवरे दिया करते थे, उनको नसीहत किया करते थे, अहले नजद में से थे उस वक्त। तो लोग इनकी मिसाल दिया करते थे, इनसे मशवरा लिया करते थे। तो इब्लीस शेख नजदी की सूरत बना करके दारुल नदवा में दाखिल हो गया और लोगों के साथ बैठ गया और सबकी बात सुनने लगा। लोगों ने अपनी अपनी राय दी, लेकिन सब राय को इब्लीस ने मुस्तरद कर दिया। कहा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। इतने में अबू जहल खड़ा हुआ लानतुल्लाह। उसने क्या मशवरा दिया? उसने कहा कि हर कबीले से एक नौजवान को ले लो जो निहायत बहादुर हो, ताकतवर हो, और हर एक को एक तेज तलवार दे दो और फिर सब एक साथ मिलकर के अल्लाह के रसूल पर नौज़ुबिल्लाह हमला कर दें। और जब आपको इस सूरत में कत्ल कर देंगे तो फिर उनकी दियत जो खून बहा है तमाम कबीलों पर तकसीम की जाएगी, थोड़ा थोड़ा सब दे देंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तदबीर हो सकती है वो झेलने का। बहरहाल जब इस तदबीर को शेख नजदी की शक्ल में जो इब्लीस आया था, जब उसने सुन लिया तो कहा कि बहुत अच्छे, मेरी यही भी राय है कि ये राय सबसे बेहतर है और मेरी भी यही राय है, मेरी मानो तो इसी पर अमल करो। बहरहाल लोगों ने प्लान बना लिया और ये लंबा वाक़या है, इख्तिसार के साथ है कि आपको पता है कि इन लोगों ने प्लान बनाया कि कल सुबह सुबह हर कबीले का एक नौजवान तलवार लेकर के अल्लाह के रसूल के घर को घेर ले और जैसे ही फजर की नमाज के लिए निकला फौरन अचानक हमला करके उनका काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इनकी प्लानिंग को हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी, उनसे पहले खबरदार कर दिया और आपको क्या करना है वो भी समझा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने बिस्तर पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुला दिया और जो आपकी चादर थी जो उड़ते थे उसी को ओढ़ करके हज़रत अली उस पर सो गए और अल्लाह के रसूल सल्लम घर से बाहर निकले सुबह सुबह और मुट्ठी भर मिट्टी ली और सबके चेहरों पे फेंक दिया और वह एक मुजरा था। अल्लाह तबारक तआला ने सबकी निगाहों को यानी उचक लिया थोड़ी देर के लिए, सब अंधे हो गए और अल्लाह के रसूल उन्हीं के बीच से निकल करके बाहर आ गए और वो लोग इंतज़ार करते रह गए। जब वक्त ज़्यादा हो गया तो लोग घर में घुस गए और कहा कि देखते हैं कि आज क्यों नहीं निकल रहे हैं। देखा कि अली सोए हुए हैं। उसके बाद वहाँ से लौटे और आपका पीछा शुरू कर दिया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए, सिद्दीक़ अकबर को लिया और जो है गारे सौर में छिप गए, 3 दिन तक वहाँ छिपे रहे और अल्लाह तबारक तआला ने जब हुक्म दे दिया कि यहाँ से छोड़ दीजिए, हिजरत का हुक्म आ गया तो आप वहाँ से चले गए मदीना। बहरहाल तो उनकी यही चाल थी और अल्लाह ने उनकी इस चाल को नाकाम कर दिया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया और याद करो जब काफिरों ने आपके साथ चाल चली कि आपको कैद कर दिया जाए या आपको कत्ल कर दिया जाए या आपको निकाल दिया जाए
وہ لوگ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ان کی بھی یہ تدبیر ناکام ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو گیا اور آپ وہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ اس کے بعد اب آیت نمبر 30 تک ختم کر رہے ہیں، ٹائم بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ باقی تفسیر کل ہوگی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔